رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النجم جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں جو بالکل ابتدائی میں واقعہ معراج کا ذکر ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو وہ سفر کروایا ہے، اور اس کا یعنی آسمانی سفر کا جو ذکر ہے وہ یہاں پہ آیا ہے۔ ویسے سورہ بنی اسرائیل میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، لیکن وہ اس حد تک ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بیت المقدس گئے تھے، یعنی جسے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر ہے اس کا ذکر تو ہے یعنی سورہ بنی اسرائیل میں، لیکن جو آسمانی سفر ہے اس کا ذکر وہاں پہ نہیں ہے، اور وہاں کے جو واقعات ہیں ان کا ذکر بھی وہاں پہ نہیں ہے۔ وہ ذکر جو ہے وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہ سن 10 نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا، اور اس سال کو عام الحزن بھی کہتے ہیں، یعنی غم والا سال، اس لیے کہ اس سال جو ہے نا کئی حوادث ہوئے۔ ایک یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پروٹیکشن خاندان کی حاصل تھی وہ نہیں رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو ہے وہ انتقال ہوا، اور اسی سال آپ طائف گئے تو وہاں پہ جو ایک بہت ہی ایسی تکلیف دہ صورتحال کا آپ کو سامنا کرنا پڑا کہ ایک محلے میں یعنی گلیوں کے جو عام لوگ تھے جو شرارتی قسم کے لڑکے، ان کو پیچھے لگا دیا کہ پتھر ماریں، اور آپ لو لہان ہو گئے، آپ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ یعنی غشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ تو یہ ساری جو تکالیف کا سلسلہ تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی ہے۔ تو اس میں ایک بڑا لطیف اشارہ ہے، اور وہ یہ کہ جب انسان پر مشکلیں، تکلیفیں، مصائب حد سے بڑھتے ہیں تو اللہ کے قرب کا، اللہ کے نزدیک ہونے کا، اللہ کے قریب ہونے کا یہ سب سے بڑی علامت بنتی ہے کہ دکھ میں، تکلیف میں، مصیبت میں، حوادث میں انسان گویا اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے بنسبت خوشحالی کے۔ تو یہ وہ عام الحزن ہے کہ جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احسان فرمایا کہ انہیں جو ہے وہ معراج کروائی۔ اور دوسری طرف یہ کہ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کس بلند مقام تک جو ہے وہ پہنچاتا ہے، کس بلندی تک اس کی پہنچ ہے۔ یعنی وہ جو سورۃ التین میں آیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ تحقیق ہم نے انسان کو بہت اعلیٰ تقویم پر، بہت اعلیٰ پوٹینشل پر، بڑی اعلیٰ صلاحیت پر پیدا کیا ہے۔ تو اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ اس انسان کی پہنچ اور رسائی کہاں تک ہے، عروج آدم خاکی جو ہے وہ کس مقام و مرتبے تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے شروع میں جو فرمایا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، نجم یہ ستارے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اذا ہوا اس کے کئی طرح سے معنی کیے گئے کہ وہ جب گر جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ لوگوں نے اسے شہاب ثاقب سے مراد لیا ہے کہ جب اس کو مارتے ہیں جو فرشتے جنات کو، جو شیاطین جن آسمان پر جاتے ہیں، تو وہ جب ٹوٹتا ہے یعنی تارا ٹوٹ گیا، وہ معنی و مراد لیے ہیں۔ لیکن اصل میں تو یہ اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ جیسے ایک ستارے کی قیامت واقع ہوتی ہے، یعنی وہ جیسے زمین کی بھی قیامت ہوگی، ختم ہو جائے گی، اسی طرح گویا یہ بھی ایک ستارہ ہے جس کی کہ قیامت ہو گئی، وہ بلیک ہول میں بدل گیا۔ تو قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ ٹوٹ گیا، یعنی وہ جب تباہ ہو گیا، یعنی اس کی قیامت واقع ہو گئی، وہ جب بالکل ہی نیست ہو گیا، نابود ہو گیا، اس کی قسم ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ نہ ہی گمراہ ہوئے ہیں تمہارے صاحب، اور صاحب سے مراد ہے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی بھٹکے ہیں۔ یعنی ایک ضلالت کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں انسان سمجھتا تو یہ ہے کہ میں ہدایت پہ ہوں، لیکن وہ رستہ اس کا گم ہو جاتا ہے، وہ غلط فہمی کی وجہ سے غلط رستے پہ پڑ جاتا ہے۔ اور ایک غی کی کیفیت ہے کہ جس میں انسان جان بوجھ کر ایک غلط راستہ اپنے لیے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے اختیار کر لیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی تمہیں دعوت دے رہے ہیں
وہاں کے لوگ اس کو اس طرح پیش کر رہے تھے کہ جیسے یہ ایک بالکل نئی بات ہے. آخر یہ کون سی شرافت کی بات ہے کہ گھر کے اندر آپ فساد برپا کر دیں؟ ماں بیٹا آپس میں بڑی محبت سے رہ رہے ہیں اور آپ نے بیٹے کے اوپر کوئی ایسا جادو کیا کہ اس نے ایک نئے خدا کو ماننا شروع کر دیا، اور اب ماں اور بیٹا ساتھ رہ نہیں سکتے، ان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی ہے، گھروں کے اندر جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں، باپ بیٹے کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی ہے، بھائی اور بھائی کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی ہے، تو پورے معاشرے کا امن و سکون گویا تہ و بالا کر دیا. تو یہ کوئی ہدایت کی بات تھوڑی ہے. لہٰذا بڑا زوردار پروپیگنڈا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا جاتا تھا، اور یہ کہ بڑی دعائیں بھی کی جاتی تھیں. ایک دعا تو ابو جہل کی جو ہے وہ نقل ہوئی ہے کہ اس نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہلاک و برباد کر دے، رسوا کر دے کہ جس نے ہمارے رحمی رشتوں کو سب سے زیادہ قطع کیا ہے. اور اشارہ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا تھا کہ رحمی رشتوں کے درمیان جدائیاں ڈالنے والے، انہیں منقطع کرنے والے، ان کو قطع کرنے والے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے قریب ترین رشتہ داروں کے درمیان جو ہے وہ لڑائیاں کرا دی ہیں. تو یہ تو بہت بڑا جو ہے ان کے اوپر ایک الزام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. لہٰذا وہاں پہ انہیں ایک گمراہ کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا تھا. اسی معنی میں مجنون کہتے تھے. مجنون کہنے کا مطلب ایک تو یہ نا کہ کوئی جن آ گیا ہو، یہ بھی مجنون ہے. دیوانگی ہو گئی ہو کوئی کسی کا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی دماغ خراب ہو گیا، یا جیسے وہ کہتے تھے نا کوئی وظیفہ الٹا پڑ گیا، یا کوئی ذکر جو ہے وہ گرم ذکر کیا تو اس کی وجہ سے دماغ جو ہے وہ اس میں گرمی آ گئی. تو یعنی وہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہدایت یافتہ انسان نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ یہ تو معاشرے کا امن و سکون تہ و بالا کر رہے ہیں، جو کوئی بھی خیر کی بات نہیں ہے، یہ تو سراسر شر ہے اور فساد ہے. تو اس کو گواہ بنایا ستارے کو ڈوبنے کو. یعنی یہ تمہیں سمجھ آئے گی جب یہ زمین کی قیامت برپا ہوگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں تھے. یہ جب آنکھ کھلے گی حشر میں تو تب معلوم ہوگا. یہی وہ مضمون ہے جو سورہ قلم میں آیا ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ یہ جو قلم ہے جس سے لکھتے ہیں، وما یسطرون، اور جو وہ لکھتے ہیں یعنی جو تاریخ مرتب ہو رہی ہے، جو واقعات مرتب ہو رہی ہے، یا یہ کہ جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں یا جو مورخین لکھ رہے ہیں، یہ گواہ ہیں جو اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت کے طفیل جو ہے وہ مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے. یہ تو وقت بتائے گا کہ کون بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. اے نبی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ تم میں سے کون عقل سے بچلا ہوا ہے. تو اسی بات کو ایک دوسرے انداز میں یہاں پہ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. نہ ہی تمہارے یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ ہی بہکے ہیں. اب اس کے بعد ایک دعویٰ ہے جو پیش کیا گیا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ بولتے نہیں ہیں. اسی سے لفظ منطق بنا ہے نا، جو ہم کہتے ہیں نطق اور بولنا، یعنی یہ بولتے نہیں ہیں، یہ کہتے نہیں ہیں عن الهوىٰ، اپنی مرضی سے. ہوا خواہش نفس، جیسے کہتے ہیں نا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو ہوا کہتے ہیں اپنی خواہش کو. آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے. تو یہاں پہ وہ بات کہی کہ یہ جو کچھ بولتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے. اچھا، اس کے پیچھے ایک پورا یوں سمجھے بعض لوگوں کی ایک بیماری ہوتی ہے کہ انہیں کچھ خاص بولنے کا شوق ہوتا ہے، اور خاص طرح کے جملے بنانا، ان کی کنسٹرکشن ایسا کرنا کہ باقی جو ہے وہ عام اسلوب سے ہٹ کر ہو. تو اس سے بھی بندے کی گڈی چڑھتی ہے، جسے کہتے ہیں نا، اس کی شہرت ہوتی ہے، مشہوری ہوتی ہے، اور یہ شعر و شاعری بھی اسی جذبے سے جنم لیتی ہے. تو کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے ذرا مشکل الفاظ استعمال کرنا. یہ تو ایسا شوق ہے، ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے قرآن مجید کے بعض لوگوں نے ترجمے کیے ہیں، خود قرآن کے الفاظ سے مشکل ترجمے کیے ہوئے ہیں. تفسیریں ایسی معلوم ہوتی ہیں کہ اس سے قرآن پڑھنا آسان ہے، وہ تفسیر سمجھنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک تکلف کا اور تصنع کا بعض لوگوں کا شوق ہوتا ہے. اور یہ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ یہ دہلی اسلوب دہلوی میں اور اسلوب لکھنوی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دہلی والے بڑی سادہ سلیس رواں اردو لکھتے ہیں، اور لکھنؤ والے بڑی پرتکلف جو بڑی تصنع والی مرصع و مسجع جو ہے ان کا کلام ہوتا ہے، وہ تو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو ہے نا، یہ ایک فرق ہوتا ہے گفتگو میں بھی، اسلوب میں بھی، شخصیت میں بھی،
پہناوے میں بھی، لباس پہننے میں بھی لوگ بعض بڑے بہت پرتکلف ہوتے ہیں اور بعض بالکل سادہ، اس میں اتنے تکلف کے قائل نہیں ہوتے. تو کچھ پرپیچ شخصیات ہوتی ہیں کہ جن کی تہوں کے اوپر تہیں چڑھی ہوتی ہیں. اسی لیے وہ کسی نے کہا نا کہ دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم، کہ ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. تو یہ جو مختلف جو شخصیات ہوتی ہیں، پرپیچ شخصیات، الجھی ہوئی شخصیات، یا یہ کہ بڑی پیچیدگی کی عامل شخصیات، تو ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ان سے کوئی کرامتیں صادر ہوں، کوئی ایسا اسلوب ان سے وضع ہو جائے کہ جو جلدی جلدی کسی کی سمجھ میں نہ آئے، وہ اس پر فخر بھی کریں. وہ جو غالب نے بھی کہا نا کہ آ گئی دام شنیدن جس طرح چائے بچھائے، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا. تو وہ کچھ لوگوں کو تقریر ایسی کرنے کا شوق ہوتا ہے کہ ککھ کسی کو سمجھ نہ آئے، لیکن یہ کہ مشہوری بڑی ہو جائے کہ پتہ ہی نہیں جناب اتنی عالمانہ گفتگو کی ہے، سچی بات ہے ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی. تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی خواہش نہیں رکھتے تھے لوگوں کے درمیان کوئی بڑا مقرر بننے کی یا بہت بڑا کوئی اسلوب پیش کرنے کی. تو یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وما ینطق عن الہویٰ، یہ نہیں بولتے اپنی خواہش سے. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، لیکن یہ نہیں ہے قرآن، یہ جو یہ بولتے ہیں، بلکہ یہ وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے. یہ قرآن مجید اللہ کی وحی. اچھا، وحی کے معنی جو اس کے جو لفظی معنی ہوں گے، اشارہ کرنا، یعنی کوئی بات اشارے سے کسی کو پہنچا دینا، یہ وحی ہے. اور اب یہ وحی کا ایک خاص طریقہ ہے کہ جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کیا گیا. وحی کا الہام بھی جو ہے، یہ بھی وحی کا ایک طریقہ ہے. اس لیے خواب کو بھی کہتے ہیں نا وحی کا کوئی پتہ نہیں 47.5واں حصہ ہے. تو خواب ہو یا الہام ہو یا القاء ہو، یہ سارا کا سارا وحی ہی کی مختلف صورتیں ہیں. اچھا، شیطان بھی وحی کرتا ہے، قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے. سورہ انعام میں ہے کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم، بے شک یہ شیاطین ہیں جو وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف تاکہ وہ دوست تمہارے ساتھ آرگومنٹ کریں، جھگڑا کریں، بحث و تمیز کریں، مباحثہ کر سکیں. تو گویا یہ جو کوئی بات، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا ہم سیکھتے ہیں باقاعدہ جو تعلیم کے انداز میں، یا یہ کہ بچہ جو ہے اپنے والدین سے سیکھتا ہے، ماحول سے سیکھتا ہے، معاشرے سے سیکھتا ہے. اور ایک یہ کہ آپ نے سیکھا نہیں، بس کسی نے آپ کو اشارہ کیا ایسا کہ وہ پوری کی پوری بات آپ کے ذہن میں آ گئی. آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، اس طرح جو بات ذہن میں آ گئی تو یہ وحی کی صورت ہے. اور اس کی اللہ کی طرف سے جو وحی ہوتی ہے، اس کی وہ خواب والی صورت بھی ہوتی ہے، الہام والی صورت بھی ہوتی ہے، القاء والی صورت بھی ہوتی ہے. اور ایک یہ جو وحی ہے خاص طور پہ جو جسے کتاب کہتے ہیں، جیسے تورات اللہ نے دی، جیسے انجیل اللہ نے دی، اور جو رسول ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی طرف اللہ نے وحی کی. تو یہ جو وحی ہے قرآن مجید نے سورہ شورى میں اس کی 3 صورتیں بیان کی ہیں. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے، یہ اس کا مقام نہیں، اس کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہو. الا وحیاً، یعنی آمنے سامنے آ کے اللہ اس سے ہم کلام نہیں ہوگا، وحی کے ذریعے سے کلام کرے گا اس کو. اور یہ وحی وہی ہے، الہام، القاء، اشارہ، جو بھی صورت ہو. الا وحیاً، ایک صورت اور بھی ہے، او من ورائے حجابن، یا خود سامنے نہ آئے، پردے کے پیچھے سے بات کر رہا ہو. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، سامنے نہیں آئے لیکن یہ کہ کلام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے، او یرسل رسولاً، یا اس کی طرف کسی رسول کو بھیجے. یہ رسول یہ جبریل علیہ السلام، جبریل کو بھیجے، اور فیوحی بإذنہ ما یشاء، تو پھر اپنے حکم سے جو بھی اس کی طرف چاہے تو وحی کرے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو وحی کی ساری صورتیں تھیں، اللہ نے کلام بھی فرمایا ہے. اب ظاہر ہے معراج کے واقعے کا مطلب کیا ہے، اللہ نے کلام بھی کیا ہے. اسی طرح جو ہے وہ خواب ہے، رویا صادقہ ہیں، قرآن سے ثابت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سچے خواب دیکھے ہیں. لیکن یہ کہ یہاں جس وحی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ وہ والی وحی نہیں ہے کہ جو حضور کو مختلف مواقع پر ہوتی ہے، اسے وحی خفی کہتے ہیں. یہاں وحی جلی کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی اور وحی جلی سے مراد ہے قرآن مجید. تو یہ جو قرآن مجید کا حصہ تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، یہ اپنی خواہش سے نہیں، یہ ان کی اپنی مرضی نہیں ہے، یہ ان کا کلام نہیں ہے، یہ انہوں نے وضع نہیں کیا ہے. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، مگر یہ وہی ہے جو ان کی طرف کی گئی ہے. اور یہ کی گئی ہے اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی. ایک رسول ہے، یعنی حضرت جبریل ہیں علیہ السلام،
اللہ نے اپنا وہ پیغام حضرت جبریل علیہ السلام کو دیا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ پیغام آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا ہے۔ اب وہ جبریل کی ملاقات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے اس کا آگے ذکر آئے گا۔ اصل میں یہ یہاں پہ جو وہ واقعہ معراج بھی جس ذیل میں آ رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو حضرت جبریل سے ثابت کرنے کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ حضور کو قرآن مجید حضرت جبریل سے ملا ہے۔ علمہ شدید القوا، یعنی وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، مگر وہ اس کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ کون وحی کرتا ہے؟ اب وہ جو وحی کرتا ہے اس کی تعریف، اس کی جو شخصیت اس کو نمایاں کیا گیا۔ علمہ، تعلیم کیا ہے اس کو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا ہے وہ شدید القوا، ایک بڑی شدت والے، قوت والے نے۔ حضرت جبریل کے یہ اوصاف ہیں، بہت شدت، بڑی طاقت اور قوت اس کے وہ حامل ہیں، وہ شدید القوا ہیں جبریل، جنہیں سکھایا ہے، جو نہایت طاقتور ہیں۔ ذو مرتن، وہ اپنی اصل صورت میں، وہ جو بھی ان کی اصل صورت تھی، جو ملکی صورت، یعنی دیکھیے ایک تو فرشتہ ہے نا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے مختلف صورتوں میں آتے رہے۔ وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی جو جسے ام السنہ کہتے ہیں، جو آخری دور میں آئے تھے حضرت جبریل، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کے حضور کے بالکل سامنے بیٹھ کر اور گھٹنوں سے گھٹنے جوڑ کر کچھ سوالات کیے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور وہ چلے گئے۔ اس کے بعد حضور نے پوچھا لوگوں سے کہ جانتے ہو یہ کون تھے؟ میں کہا نہیں، یہ کوئی اجنبی شخص تھا، بالکل صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے آیا تھا، ہم تو نہیں جانتے یہ کون ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو یہ جبریل اپنی اصل صورت میں تو نہیں آئے تھے نا، انسانی صورت میں بن کے آئے تھے۔ تو اس طرح جبریل علیہ السلام مختلف صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے، بعض اوقات کسی صحابی کی صورت میں بھی آتے تھے، لیکن یہ جو ذکر ہے یہ ہے اصلی صورت میں آنے کا، کہ پہلی مرتبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اصلی صورت میں دیکھا، ملک کی صورت میں دیکھا، فرشتے کی صورت میں دیکھا۔ یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو غار حرا میں، ابھی کوئی باقاعدہ وحی کا آغاز تو نہیں ہوا، کچھ خواب ایسے نظر آنے شروع ہوئے ہیں کہ جس سے کچھ لگتا تھا، یعنی کچھ ایسے واقعات غیر معمولی تو ہو رہے تھے، لیکن باقاعدہ حضرت جبریل سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ ابھی وہ اقرا باسم ربک الذی خلق کا مرحلہ پیش نہیں آیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی، آپ وہاں سے نکلیں اور اترنے لگے پہاڑ سے، تو آپ کو آواز آئی یا محمد۔ آپ نے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر چل پڑے، پھر آواز آئی غیر معمولی طور پر، پھر دیکھا کہیں کوئی نظر نہیں آیا، پھر جب تیسری دفعہ آواز آئی تو اچانک آپ کی نگاہ اوپر اٹھی آسمان کی طرف، تو وہ ایک پورا منظر جو ہے نا سامنے افق کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام چھائے ہوئے تھے اپنی اصل ملک کی صورت میں، فرشتے کی صورت میں۔ یہ وہ کیفیت تھی، یعنی یہ ایک اس ماحول کا جو ایک ہیبت ناکی تھی کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک خاص کیفیت بنی۔ جب وہ گھر بھی آئے تھے تو بالکل اسی لیے وہ کہا نا زملونی زملونی، مجھے اڑا دو اڑا دو، یعنی کپ کپی تاری تھی، یعنی سردی لگ رہی تھی تو اسی لیے کمبل اوڑھ لیا۔ تو وہ اگلی وہی جو اسی حالت میں آئی تھی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تو یہ اس کی پس منظر یہی بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ جب حضرت جبریل کو اپنی اصل ملکی صورت میں دیکھا تو وہ ایک وقتی تاثر آپ بربنائے طبع بشری ایسا پیدا ہوا کہ آپ کو وہ جیسے بخار کی سی کیفیت ہوتی ہے وہ پیدا ہو گئی۔ تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا اس کو سکھایا ہے شدید القوا، ایک بہت شدت والے قوت والے نے، ذو مرتن، جو اپنی اصل صورت میں وہاں پہ تھا، فاستوا، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا پورے افق پہ چھائے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام، وہو بالافق الاعلی، اور وہ جو اوپر آسمان کی بلندی ہے اس کے کنارے پر تھا۔ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، تو بہت قریب آ گیا، بالکل قریب آ گیا۔ یعنی یہ قریب آنے کا یہ مطلب ہے کہ وہاں سے چھوٹے بغیر، اپنی اصل جگہ کو چھوڑے بغیر، وہ یہ دنا جو ہے یہ لٹک آنے کے معنی میں ہوتا ہے، بالکل جیسے آپ کا اصل کسی اور جگہ پہ قائم ہو اور وہاں سے آپ کھنچتے ہوئے آگے آ رہے ہوں، وہاں پہ برقرار رہتے ہوئے۔ تو ثم دنا، وہ لٹک آیا، فتدلی، تو بالکل قریب آ گیا، فکان قاب قوسین او ادنا، تو پھر ان کا درمیان فاصلہ رہ گیا 2 کمانوں جتنا یا اس سے بھی زیادہ قریب،
یعنی کمان جیسے بالکل اس کے 2 سرے ہوتے ہیں جتنے وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، اتنا ایک ہاتھ جتنا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی زیادہ قریب تھا. اور یہاں اس سے بھی زیادہ قریب ہونے کا مطلب ہے کہ یہ یقینی بات ہے کہ اس سے کم ہی تھے، یعنی بہت قریب آ گئے، انتہائی قریب ہو گئے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، تو اس جبریل نے وحی کیا اس اللہ کے بندے کی طرف جو اس نے کہ وحی کیا. یہ ایک بہت ہی اہم مقام ہے اور اس میں بہت سے لوگوں کو مغالطہ بھی لگا ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے کہ وہ قریب ہوا اور پھر اس نے آ کے جو ہے وہ وحی کیا. یہ حضرت جبریل ہیں اور حضرت جبریل ہی کے ذریعے سے قرآن مجید پہنچایا گیا ہے، ڈائریکٹ نہیں دیا گیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دیا گیا ہے وہ حضرت جبریل کے واسطے سے دیا گیا ہے، اور حضور کے معلم پڑھانے والے، قرآن پڑھانے والے وہ حضرت جبریل ہیں. یہی سورہ قیامہ میں بھی ہمیں مضمون ملے گا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے نبی آپ اس قرآن کے ساتھ پڑھنے میں جلدی نہ کریں کہ آپ جلدی جلدی سے سیکھ لیں. ان علینا جمعہ و قرآن، یہ ہمارے ذمے ہے کہ اس کو آپ کے سینے میں جمع بھی کر دیں اور پڑھا بھی دیں. اور ثم ان علینا بیانہ، پھر یہ بیان کروا دینا، وضاحت کروا دینا، اسے کھلوا دینا، یہ بھی ہمارے ذمے ہے. تو حضرت جبریل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں قرآن مجید کو پہنچایا حضرت جبریل نے. اور یہ بھی حضرت جبریل ہی کا واقعہ ہے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افق الاعلیٰ پہ دیکھا اور پھر وہ قریب ہوئے، بالکل قریب آ گئے. پھر وہ واقعہ بھی ہے کہ جو ہے سینے سے لگا کے بھیجا ہے اور پھر اس کے بعد پڑھنے کے لیے کہا ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. یہ وہ سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیات ہیں. اقرا باسم ربک الذی خلق، اور جو بالکل پہلی جو 5 آیات اتری ہیں. ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جو دیکھا اس کو جھوٹ نہیں جانا. یعنی یہ کیفیت ہوتی ہے نا بڑی غیر معمولی کیفیت. جب ہم اس کیفیت کو دیکھتے ہیں تو دل یقین نہیں کرتا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ سچ ہے. تو اب یہ واقعہ تو بہت بڑا غیر معمولی واقعہ ہے کہ آپ افق الاعلیٰ پہ کسی کو پھیلا ہوا دیکھیں، پھر وہ وہاں سے لٹک آئے اور بالکل آپ کے قریب آ جائے. یہ چیز دیکھ کر بھی شاید آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں، دل کا یقین کرنا مشکل ہو جائے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ واقعی ہے یا میری آنکھوں کا دھوکہ ہے. تو یہاں پہ ایسا نہیں ہوا. جو آنکھوں نے دیکھا، دل نے اس کی تصدیق کی کہ بالکل ایسا ہی ہے. دل کے اوپر کوئی شک نہیں گزرا. ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ انہوں نے دیکھا اس پر دل نے اس کو جھوٹ نہیں جانا. افتمارونہ علی ما یری، تو اے لوگو تم اس کے ساتھ جھگڑو گے، باتیں کرو گے اس چیز پر کہ جس کو اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اب دیکھیں نا یہ بات کہاں سے شروع ہوئی کہ ما ضل صاحبکم وما غوا. لوگوں کو شک ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہاں حق ہو سکتا ہے، یہ تو ناممکن بات ہے. اچھا آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا کہ معراج کے حوالے سے بھی اسی طرح کے شکوک و شبہات لاحق ہو گئے تھے. تو تم لوگ تو شک و شبے میں پڑ سکتے ہو، لیکن اس شخصیت کو کیسے شک ہو سکتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. افتمارونہ علی ما یری، کیا تم اس چیز کے بارے میں اس سے جھگڑتے ہو جس کو اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس کی تو دیکھی بالی شے ہے، اس کا عین الیقین ہے کہ یہ سارے واقعات اس کے سامنے ہوئے ہیں. اس جبریل کے اوپر اس نے اس کو اپنی نگاہوں سے اصل ملک کی صورت میں دیکھا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور اس نے اسے دیکھا ہے ایک مرتبہ اور بھی. یہ جو دوسری مرتبہ دیکھنا ہے یہ ہے عند سدرۃ المنتہی. یہ اسے دیکھا ہے وہ سدرہ کے پاس، بیری کے درخت کے پاس، منتہا جو انتہا پر ہے. منتہا وہ جو جیسے ہوتا ہے نا کوئی حدود کا اختتام ہو رہا ہو، یہ عرب میں آپ گئے ہوں تو وہ اسی طرح لکھا ہوتا ہے منتہا، یعنی انتہا ہو گئی ہے. یعنی وہ جو علاقہ جس سے آپ گزر رہے تھے یہ اس علاقے کا انتہا ہو گئی، اختتام ہو گیا، اب آگے دوسرا علاقہ شروع ہوگا. تو یہ گویا 2 عالم ہے نا، عالم خلق اور عالم امر. یہ جو کائنات ساری ہے یہ عالم خلق ہے، اور اس سے اوپر وہ عالم امر کا معاملہ ہے جس کو ہم انسان نہیں جانتے. تو خاص طور پہ یہ تو اس سے بھی آگے جہاں پہ فرشتوں کی بھی پہنچ نہیں ہے. تو ایک انتہا ہے اور وہاں پہ کوئی بیری کا درخت ہے.
اب وہ بیری بھی ہم یہاں پہ نہیں سمجھ سکتے، ہم تو جن بیریوں سے واقف ہیں وہ کوئی اور ہی چیز ہے، یہ تو وہ جنت کی بیری ہے، یہ عالم امر کی بیری ہے، اس کی حقیقت سے ہم آشنا نہیں ہیں۔ تو عند سدرۃ المنتہا، جہاں پر اس عالم کا اختتام ہوتا ہے، جہاں بیری ہے، اور وہاں پر بھی اس نے اس کو دیکھا تھا اصل ملک کی صورت میں۔ اب دیکھیے مکے سے لے کے کون گیا؟ حضرت جبریل لے کے کہاں گئے؟ وہ لے کے ارض فلسطین گئے، وہاں سے لے کے پھر آسمان پر گئے، کون لے گیا؟ جبریل لے گئے، لیکن یہ ان کی ملکی صورت نہیں تھی۔ اب انہیں ملکی صورت میں جو ظاہر ہوئے، جا کر وہ سدرۃ المنتہا کے پاس ظاہر ہوئے، اپنی اصل فرشتے کی صورت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، اور وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی ملکی صورت میں دیکھا۔ اندہا جنت الماوا، یہ جو سدرۃ المنتہا ہے اسی کے پاس جنت الماوا بھی ہے، وہ جو جنت الفردوس، جنت الماوا، وہ جو مقربون کی جنت، جو اللہ کے عرش کے قریب ترین جو جنت ہے انسانوں کے لیے جو بنائی گئی ہے، یہ وہ مقام بلند کہ جن کو وہ عطا ہوگا، السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے وہ جنت ماوا بنائی گئی ہے، تو وہ بھی سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، اس عالم کے سب سے آخری منزل پر ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سجائی ہے۔ اِذْ یغشی السدرۃ ما یغشی، اب یہ تو ایک منظر تھا نا کہ جبریل کو دیکھا، اب یہ ہے کہ ایک اور منظر بھی ہے کہ وہ جو وہاں کا عالم تھا، وہاں کا منظر تھا، وہ جو سدرہ تھی، وہ جو بیری، اِذْ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب اس بیری کو ڈھانپ رکھا تھا جس کسی نے کہ اس کو ڈھانپ رکھا تھا، اب وہ جو بھی اللہ کی تجلیات اس کے اوپر پڑ رہی تھیں، اب وہ تجلی سے اندازہ لگائے نا کہ وہ پہاڑ پہ ایک تجلی پڑی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کی تھی نا، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور پھر ساتھ یہ کہ کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو پھر تم بھی مجھے دیکھ لو گے، اور جب اللہ نے اپنی ایک تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور جو ہے وہ دب گیا، ڈھہ گیا۔ تو یہ جو سدرہ تھی اس پر تو اللہ کی کئی تجلیات جو اس وقت پڑ رہی تھیں، جن کا دیدار کر رہے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ بات ویسے ہمارے ہاں آج کل تو زیادہ معروف بات تو یہی ہے نا کہ آپ معراج پہ گئے، دیدار الہی ہوا، لیکن یہ کہ یہ اتنی متفقن علیہ بات نہیں ہے۔ بہت سے صحابہ وہ ہیں کہ جن کا خیال یہ تھا کہ معراج پہ گئے ہیں اور اپنے رب کی بہت نشانیاں دیکھی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، سدرۃ المنتہا تک بھی گئے، اس سے آگے بھی گئے، لیکن یہ کہ دیدار اللہ کو دیکھنا اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی ہیں، لیکن یہ کہ ان کا کہنا، ان کا ایک قول موجود ہے کہ انہ نور کیف یرا، وہ تو نور ہے، انہیں کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ تو گویا یہ جو ہماری آنکھیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ڈیزائن ہی نہیں کی کہ یہ اللہ کو دیکھ سکیں۔ اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس عالم میں یہاں رہتے ہوئے اس جسم اور ان آنکھوں کے ساتھ یہ دیدار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں جنت میں ہوگا، اس کا وعدہ ہے، لیکن ابھی ہماری وہ صلاحیت، ان آنکھوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ اس لیے صحابہ بھی بعض ایسے ہیں کہ جن کی یہ رائے تھی کہ یہ دیدار الہی کا معاملہ نہیں ہے، ہاں آیات رب ہیں کہ جن کا دیدار ہوا ہے، تجلیات ہیں کہ جو دیکھی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی، تو اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دیکھی۔ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ جو ہے ٹیڑھی نہیں ہوئی، زاغ اسی سے زیغ لفظ بنا نا، کج ہو جانا، تو آنکھ کا کج ہونا کیا ہے؟ آپ کے سامنے جب لائٹ پڑتی ہے زور کی تو آپ کہیں دائیں بائیں دیکھتے ہیں نا، جسے کہتے ہیں آنکھ بچانا، آنکھ جھکانا، ایسا نہیں ہوا، آنکھ ٹیڑھی نہیں ہوئی۔ وما طغى، نہ حد سے بڑھی۔ حد سے بڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تجسس اتنا ہو کہ آدمی زیادہ دیکھنے کی کوشش کرے نا، اس سے پیچھے بھی دیکھنے کی کوشش کرے، تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی آنکھ ٹیڑھی ترچھی ہوئی، بالکل جو منظر ہے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی بے ادبی بھی نہیں کہ اس سے پیچھے کی جستجو ہو، اس سے آگے تلاش کرنے کی کوشش ہو۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ ہی آنکھ بہکی اور نہ ہی حد سے بڑی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ،
بے شک انہوں نے دیکھی اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں. یعنی ایک تو وہ ہے نا دیدار حضرت جبریل کا، یعنی ایک دیدار حضرت جبریل سے ہوا ہے وہ جو غار ہرا کے باہر، اور دوسرا دیدار ہوا ہے عند سدرۃ المنتہا. اس دوسرے دیدار کے ساتھ اور بھی بہت کچھ دیکھا. اس یکش سدرۃ ما یکشا وہ بھی دیکھا. ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ بھی پوری ثابت قدمی سے دیکھتی بھی رہی لیکن اس نے کوئی گستاخی بھی نہیں کی. اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، کوئی چھوٹی چھوٹی نہیں، بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. تو یہ ہے کہ جو معراج کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا موقع ملا. اچھا یہی سورہ بنی اسرائیل میں بھی آپ کو ملے گا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے. تو وہاں پہ بھی نشانیاں دکھائیں، اور جب سدرۃ المنتہا تک لے گئے تو وہاں بھی آیات ربہ الکبریٰ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اب یہ سارا واقعہ سنا کے تو اصل خطاب کس سے تھا؟ ان سے خطاب ہو رہا ہے جو محمد رسول اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ بہک گئے، یہ گمراہ ہو گئے، یا اپنی کوئی خواہش نفس کیا اور اپنی جو شخصیت کو کے بڑے پن کا اظہار کر رہے ہیں. اب ان کو بتایا کہ افرائیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے یہ عزیٰ اور یہ جو لات ہے، یہ جو تمہارے بہت بڑے بڑے خدا ہیں، ان کو ذرا دیکھو نا، ان کی حقیقت کیا ہے. یہ کسی کو کیا یہ ایک گز کسی کو سیر نہیں کرا سکتے، جبکہ محمد رسول اللہ کا رب تو وہ ہے کہ جس نے اسے راتوں رات سدرۃ المنتہا تک پہنچایا ہے. افرائیتم اللات والعزیٰ، بھلا تم نے دیکھیں یہ لات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، اور وہ جو تیسری دیوی ہے منات، جو ان میں سب سے جو ہے وہ جو ان میں سے کمتر ہے، گھٹیا ہے. اور چونکہ ان سارے بتوں کو، یہ جو دیویاں تھیں اصل میں یہ سارے نام مؤنث ہیں، لات، عزیٰ، منات، یہ مؤنث نام ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ قریش جو ہے کہتے بھی یہی تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لاڈلی بیٹیاں، فرشتے بیٹیاں ہیں، ان کو بھی جو ہے مؤنث نام رکھے ہوئے تھے. اب اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طنز کی ہے کہ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، تمہارے لیے ہوں مذکر اور اس کے لیے ہوں مؤنث، مادائیں ہوں. یعنی تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، تمہیں بیٹیاں اچھی نہیں لگتی. یہ تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یہ بہت برا جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی سمجھ کے مطابق ایک بات ان کے سامنے رکھی کہ تمہیں اپنے لیے تو بیٹے پسند ہیں، اللہ جو تم سے بڑا ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اس کو تم نے الاٹ بھی کی تو بیٹیاں کی. الکم الذکر ولہ الانثیٰ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، پھر تو یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہے جو تم نے کی ہے. یہ کیا تقسیم کی ہے؟ اپنے لیے بیٹے رکھ لیے اور اس کو تم نے بیٹیاں دے دیں. تو یہ گویا ایک طنزیہ انداز ہے، وگرنہ یہ کہ اللہ تو بیٹیوں، اس کو بیٹوں کی بھی ضرورت نہیں، بیٹیوں کی بھی ضرورت نہیں. اب اصل بات کہ ان ہی الا اسماء، یہ نہیں ہے مگر نام ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے، یہ صرف نام ہے. سمیتموہا انتم و آباؤکم، جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. یہ ناموں سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں، ان میں کوئی قوت نہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں، نہ یہ کسی کو فائدہ پہنچا سکیں، نہ یہ کسی کا کچھ بگاڑ سکیں، نہ نفع دے سکیں، نہ ضرر پہنچا سکیں. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، یہ صرف نام ہے جو تم نے رکھ لیے. ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سلطان نہیں اتاری. سلطان یعنی کوئی سند، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑی شخصیت جب کسی کو اپوائنٹ کرتی ہے تو وہ اس کو ایک اتھارٹی لیٹر بھی دیتی ہے نا، کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ فلاں کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے. تو یہ جو جن کو تم نے خدا کے بیٹیاں یا بیٹے بنایا ہے، یا اللہ کی جو ہے قدرت میں شریک کیا ہے، یا اس کی اختیار میں انہیں شرکت کا جو ہے وہ تم سمجھتے ہو حقدار، اس کے لیے اللہ نے کوئی ان کو اتھارٹی نہیں دی ہے، کوئی سلطان نہیں ہے ان کے پاس، یعنی کوئی اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ جو ان کو الاٹ کیا گیا ہو. ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ نہیں پیروی کر رہے مگر گمان کی. ایک خیال ہے جو انہیں آیا، اس خیال کو ہی انہوں نے اپنا معبود بنا کر اور اپنا نظریہ اور فلسفہ بنا کر اس کی پیروی کرنا شروع کر دی ہے. وما تہوی الانفس، اور جو کچھ ان کے جیوں کی خواہش ہے، یعنی خواہش ہے نا یہ. اب
کوئی اللہ کا لاڈلا ہو اور وہ جو لاڈلا ہے وہ ہمارا جو ہے وہ جاننے والا ہو اور ہمارا بیڑا اس کے ذریعے سے پار ہو جائے، یہ ایک خواہش ہے، یہ ایک سوچ ہے جو ان کے دل میں پیدا ہوئی ہے خواہش کے درجے کی، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور اب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، قرآن مجید آ گیا ہے۔ اب انہیں یعنی جو اللہ کی طرف سے اصل ہدایت ہے، جو اللہ کا اصل پیغام ہے، جو سلطان ہے، جو اتھارٹی ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور وہ کتاب محفوظ کس طرح ہے کہ اللہ نے ایک جبریل فرشتے کو دیے، اس نے پوری حفاظت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے۔ اور یہ دو ملاقاتیں وہ جیسے ہوتے ہیں نا، ایک ہمارے یہاں فن حدیث میں ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ ایک شخص روایت بیان کر رہا ہے کہ میں نے فلانے سے سنا، تو پھر تاریخی طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس سے اس نے سنا اس کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ان کا زمانہ ہی مختلف ہو، اور اگر ایک مصر کا رہنے والا ہو اور دوسرا عراق کا رہنے والا ہو، اور ان دونوں نے کبھی اپنے ملکوں سے باہر سفر ہی نہ کیا ہو، تو پھر وہ بے شک کہے میں نے اس سے سنا، وہ حدیث اس لیے نہیں مانی جائے گی، کہا جائے گا ان کی ملاقات ثابت ہی نہیں ہے، تو سنا کیسے ہوگا؟ تو اسی سے سمجھ لیجئے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید حضرت جبریل سے سنا ہے اور حضرت جبریل نے محمد رسول اللہ کو پہنچایا ہے، تو ان کی ملاقات کا ثابت ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کم از کم ایک نہیں دو ملاقاتیں جو ہے وہ بتا دی کہ جب حضرت جبریل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کی اصل صورت میں ان کو دیکھا ہے، ایک غار حرا کے باہر اور دوسرا سدرۃ المنتہا کے پاس، تو وہ جو حضرت جبریل نے ہدایت پہنچائی ہے محمد رسول اللہ کے پاس، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں، اسی کو پڑھ کر سناتے ہیں تمہیں کہ جو حضرت جبریل نے ان کو سکھایا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اب ان لوگوں کے پاس آ گئی ہے مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے الہدا، ایک ہدایت کامل۔ ام للانسان ما تمنا، اب ایک سوال ہے، کیا انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے تمنا کی، جس کی اس نے خواہش کی؟ اب یہاں پہ ان کی خواہش کیا ہے؟ ہم بخشے جائیں، یہ ہمارے معبود ہیں جن کی سفارش پر ہماری نجات ہو جائے۔ تو کیا انسان نے جو چاہا وہی اسے مل جاتا ہے؟ دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا، آخرت میں بھی ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، تب وہ ملتا ہے، محض خواہش کرنے سے تو نہیں ملتا۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، لہٰذا خواہ آخرت ہو یا دنیا ہو، یہ دونوں اللہ ہی کے ہاتھ میں، انسان کی خواہش پر نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پر ہے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ، یہ اللہ کی ہیں، آخرت بھی اور دنیا بھی۔ یہ تمہارے جن کو سمجھتے ہو نا بیڑا پار کر دیں گے، یا جن کے بارے میں خواہش ہے کہ وہ بیڑا پار کروا دیں، وہ بیڑا پار نہیں کروا سکتے۔ دونوں جہان جو ہیں وہ اللہ کے اختیار میں، اللہ کے قبضہ قدرت میں، وہ جس کا چاہے وہ بیڑا پار کرے، جس کو چاہے وہ نجات دے، جس کو چاہے وہ سزا دے۔ فَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے وہ عذاب دے، فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے وہ بخش دے۔ یہ اس کا اختیار ہے، کسی فرشتے کا بھی اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے کوئی سفارش کر سکے، تو کسی اور کا کیا اختیار ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔